میں موٹی موٹی باتیں مقدمے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو شعبان المعظم کی فضیلت، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں خصوصاً روزوں کے اعتبار سے۔ تو اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے، یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان کا۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے، یہ پہلی حدیث تو متفق علیہ تھی، متفق علیہ کا مطلب ہے دونوں میں، بخاری مسلم میں، مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے، کانٹینیوس پورا مہینہ، یعنی اتنی آپ کو محبت تھی شعبان کے روزوں سے، الحمدللہ۔ اب یہ روزے رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے شعبان کے حوالے سے، سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2359 اور مشکات المصابی میں فٹ نوٹ پہ لکھی ہے 1305 نمبر جو حدیث ہے مشکات میں، اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیل زئی صاحب نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اور اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا ہے۔ کون سی حدیث؟ جو سنن نسائی میں 2359 نمبر ہے، کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، یہ آپ نے بات کیوں کی؟ رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسے ہی فضیلت والا مہینہ، تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے نا، یہ بھی بہت فضیلت والا ہے۔ یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اچھا، اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے نا، شب برات، اس رات میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا پڑتا۔ آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں، کسی بھی وقت پیشی ہو سکتی ہے، یہ بھی اس بات کو سپورٹیو ہے، یہ والی حدیث۔ اچھا، یہ جو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں نا، تو صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ سال میں پیش ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں، ہفتے میں 2 دن، پیر اور جمعرات۔ حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے اسی وجہ سے۔ اور ایک اور وجہ تھی جو مسلم شریف میں ہی آتا ہے، جب پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن نزول قرآن، یہ دونوں نبی علیہ السلام مناتے تھے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، پیر کا روزہ رکھ کے۔ تو یہ ہفتے میں 2 دن نامہ اعمال، کون کون سے دن؟ پیر اور جمعرات۔ اچھا، روزانہ بھی نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں سر؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، وہ بڑی مشہور حدیث کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور عصر والے فجر کے وقت۔ اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے۔ دوسرے کہتے ہیں جب گئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے۔ تو روزانہ بھی 2 دفعہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ میں ساتھ ساتھ کلیریفائی کر رہا ہوں، آپ دیکھیں آپ کتنے اہم ہیں۔ پوری کی پوری جو مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یعنی یہ ساری کی ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کی یعنی کریشن کا کلائمیکس ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین تقویم کے اوپر پیدا کیا ہے، الحمدللہ۔ اچھا میرے بھائیو، شعبان المعظم سمیت باقی سارے مہینوں میں 11 روزے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان احادیث کے تحت رکھ لیتے تھے۔ 8 روزے تو بن گئے نا، اگر آپ ایک مہینے میں 4 لگائیں، ہفتے 4 ہی ہوں گے نا، 28 دن ہوں گے تو 4 میں آپ 4 پیر اور 4 جمعرات کتنے ہو گئے؟ 8۔
اور 3 روزے ایام 20 کے، جب چاند گول ہو جاتا ہے 13، 14 اور 15 چاند کی، ایام 20 کا روزہ اسے کہتے ہیں، جب خوب روشن ہو، یعنی اس کو روشنی کے لیے لفظ 20 کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں کہیں گے تو بعد ہے، بیض بنے گا، اور اردو میں ایام 20، تو وہ 13، 14، 15 کے، اس کو سپورٹیو حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی تھی 3 کاموں کی، نمبر 1 مہینے میں 3 روزے، نمبر 2 روزانہ اشراق کی نماز، اسی کو چاشت بھی کہتے ہیں، اسی کو دوحہ بھی کہتے ہیں، اسی کو اوابین بھی کہتے ہیں۔ یہ جو مغرب والی اوابین ہے نا، یہ بابوں کی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ مسلم شریف میں اوابین کی نماز چاشت اور اشراق کی نماز کو کہا گیا، توبہ کرنے والوں کی نماز۔ تو 3 کاموں کی نصیحت کی، نمبر 1 3 روزے مہینے میں، نمبر 2 اشراق کی نماز یا چاشت کی نماز یا دوحہ کی نماز یا اوابین کی نماز روزانہ 2 نفل، اور تیسرا سونے سے پہلے وطر۔ ویسے افضل تو آخری پہر میں ہے، لیکن جو آخری پہر میں نہ اٹھ سکتا اس کے لیے افضل ہے رات کو سونے سے پہلے وطر پڑھ لے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کم از کم مہینے میں 3 روزے ضرور رکھا کرتے تھے، اور بعض اوقات اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ دن کون سے ہیں، یعنی عمومی عمل تو 13، 14، 15 کا تھا، اس کے علاوہ بھی آپ 3 کی گنتی آپ نے پوری کرنی ہوتی تھی اگر کبھی رہ بھی جائے، لیکن عمومی عمل وہی تھا۔ اس کو سپورٹیو حدیث سنن نسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سفر میں بھی اور حضر میں بھی ایام 20، 13، 14، 15 کے روزہ نہیں چھوڑتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام کو ان روزوں سے اتنی محبت تھی۔